بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 صفات نام ہیں، ان تمام صفات ناموں کے بہت زیادہ فضیلتیں اور حسنتیں ہیں، جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس نام کو پڑھنے سے اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد تکلیف پریشانیاں رنج و غم درد و عالم سب دور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی برکت نام سے فوری ہی دور ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکھٹا اور باہر جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا ایک ولی کھڑا تھا اور بولا، یہ لو پکڑو اپنے 70 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ بزرگ بتاتے ہیں یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمتیں فضیلتیں اور رزقیں پیدا فرمائے گا، اور آپ لوگ اپنے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام 121 مرتبہ سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے اساں ترین یہ عمل ہے، اور ایسا معجزاتی اور کراماتی عمل ہے، اور ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے سے پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ بدر ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے ہی بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت خوب کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور اصول و ضوابط نافذ ہیں۔ اگر آپ اس طریقے کے مطابق دعا مانگو گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہوگی۔ دعا ضائع ہو جاتی ہے، آسمان و زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے، آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت اور درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود پاک خود مقبول ہے اور اس کے وساطت اور وسیلے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ ابو سلمان فارسی کا فرمایا ہوا ہے، جب تم اللہ کے سامنے کسی کی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر درود بھیجے سے کرو، تو اس کے بعد تم جو کچھ چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو، دعا آپ کی قبول ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول فرماتا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی دعا قبول کو رد نہیں کرتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں، پھر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو آپ پورے یقین سے کہتے ہیں ہم کہ آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سے کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام رزق میں اور برکت اور وسعت فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کی بے باک خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے جو کہ بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس کی عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، آپ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ اپنے نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت
بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ابھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے وضو ہو جائے اور بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور آپ نے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف ابراہیمی پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا، ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا باسط 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا باسط ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق و مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو طاقتور سورہ مبارکہ ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سورہ مبارکہ عطا فرمائی تھی۔ جو بھی اس کا مقصد ہے اس کو تصور رکھنا ہے اور اس سورت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 360 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے۔ جب گناہوں کی معافی مل جائے گی تو آپ کے اوپر اللہ کا کرم نوازیاں ہوں گی، شروع ہو جائیں گے۔ اور علماء کلام نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 360 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ایک اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، خاموشی اور تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ اللہ کو بڑی مشکل سے اور جو بڑی پریشانی ہے دینے والی ذات تو وہی اللہ ہے۔ یا اللہ تیرے در سے مانگتا ہوں، صرف تو ہی عطا کر دے، تو ہی عطا کرنے والی ذات ہے، تو ہی فانی ہے، تو لا فانی ہے، ازل سے اب تک تو ہی رب ہے۔ سمندروں کی گرہوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک کر دیں، اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔